دنیا جیسی ہم جانتے ہیں وہ بدل رہی ہے، بلکہ شاید بدل چکی ہے۔ آج ہم اس بنیادی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے عالمی طاقت کے نظام میں ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ ایک انالیسس کے مطابق حال ہی میں ہوئی ایک 40 دن کی جنگ نے اصل میں سب کچھ واضح کر دیا۔ اس انالیسس کا کہنا ہے کہ اس ایک واقعے نے ثابت کر دیا کہ دنیا اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے اور ایک نظریاتی خیال اب ایک سخت حقیقت بن گیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر پاور کا زمانہ واقعی ختم ہو گیا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جسے ہم اس انالیسس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ٹرم سمجھنی ہوگی، ملٹی پولر ورلڈ، یعنی کثیر القطبی دنیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ایک ایسا عالمی نظام جہاں طاقت کسی ایک یا دو ملکوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کئی اہم ملکوں میں تقسیم ہو۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ انالیسس کسی مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ کثیر القطبی دنیا آ چکی ہے، ہم اس وقت اسی میں رہ رہے ہیں۔ اچھا، تو پرانی اور نئی دنیا میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تھی یونیپولر دنیا، مطلب ایک باس، امریکہ۔ کولڈ وار کے بعد سے ایسا ہی تھا۔ اب ہے ملٹی پولر دنیا، جہاں پاور کئی جگہوں پر ہے، امریکہ، چین، روس اور بھی ملک۔ تو اس پرانے نظام میں دراریں کہاں سے آئیں؟ آئیں دیکھتے ہیں ان 3 بڑی تبدیلیوں کو جو اس جنگ کے دوران سامنے آئیں۔ پہلی چیز، اور یہ بہت بڑی بات ہے، سمندری ناکہ بندی کو کھلم کھلا چیلنج کیا گیا۔ یہ امریکہ کی قیادت والی قوت کو سیدھا للکارنے جیسا تھا، اور اس نے فوجی اور سفارتی ڈائنامکس میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دیا۔ اور اس چیلنج کی آواز آئی چین سے۔ ان کے وزیر دفاع ایڈمرل ڈان جن نے صاف صاف کہا، چینی جہاز ہارمز سے آتے جاتے رہیں گے، ایران آبنائے ہارمز کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ہمارے لیے کھلا ہے، یعنی ہم آپ کی ناکہ بندی کو نہیں مانتے۔ دوسری بڑی تبدیلی سعودی عرب کا یو ٹرن۔ وہ ملک جو سالوں سے اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا تھا، اس نے اچانک اپنا راستہ بدل لیا۔ اور ان کے وزیر خارجہ کا بیان تو سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر انحصار کا دور ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ ہماری حفاظت کیسے کر سکتا ہے جب وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، فوراً ہی ایک نئے دفاعی معاہدے کے تحت رپورٹس آئیں کہ 13,000 پاکستانی فوجی سعودی عرب پہنچ گئے۔ 13,000! یہ عدد اس بات کا ثبوت تھا کہ چیزیں واقعی بدل رہی ہیں۔ اور تیسری تبدیلی یہ تھی کہ باقی خلیجی ملک بھی پیچھے نہیں رہے۔ عمان اور قطر نے کہا، ہم نیوٹرل ہیں۔ قطر نے تو امریکہ کو اپنا سینٹ کام فارورڈ ہیڈ کوارٹرز خالی کرنے کا بھی کہہ دیا، اور یو اے ای جو اب برکس کا بھی حصہ ہے وہ چین کے اور قریب ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے، اس نئے نظام کو بنا کون رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ سورس کے مطابق اس نئے ویژن کے معمار 2 ہیں، چین اور روس۔ دیکھیں، اس انالیسز میں کہا گیا ہے کہ چین اور روس کی جو اسٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے وہی اس نئے عالمی ویژن کی ڈرائیونگ فورس ہے۔ یہ کوئی فوجی اتحاد نہیں ہے، بلکہ ایک مشترکہ سوچ ہے کہ دنیا کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور ان کی سوچ کیا ہے؟ انہوں نے ایک 5 نکاتی ویژن دیا ہے۔ نمبر 1، ہر ملک کی خود مختاری اور برابری۔ 2، سب کی سیکیورٹی ایک ساتھ جسے توڑا نہ جا سکے۔ 3، قوانین UN کے حساب سے بنے۔ 4، کوئی ملک اپنا نظریہ دوسروں پر نہ تھوپے۔ اور سب سے اہم 5واں نکتہ، کوئی ایک ہیجمن یا چودھری نہیں ہوگا، سب اسٹریٹیجک پارٹنرز ہوں گے۔ لیکن ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اچانک تو کچھ نہیں ہوا۔ آئیں ذرا پیچھے جا کر اس سفر کو دیکھتے ہیں۔ یہ سفر شروع ہوا 2009 میں، جب امریکہ نے چین کو G2 پارٹنرشپ آفر کی، یعنی آؤ مل کر دنیا چلاتے ہیں۔ چین نے نرمی سے منع کر دیا۔ جواب میں 2011 میں امریکہ نے پیوٹ ٹو ایشیا اسٹریٹجی شروع کی۔ پھر 2013 میں پریزیڈنٹ جی اور پوٹن ملے اور انہوں نے ایک نئے ورلڈ آرڈر کے ویژن پر اتفاق کیا۔ اور پھر آیا 2017، جب امریکہ نے ہوائی پر پابندی لگائی۔ ایک تجزیہ کار کے مطابق یہی وہ سال تھا جب دنیا آفیشلی ملٹی پولر ہو گئی تھی۔ تو یہ سب ہو چکا، اب آگے کیا؟ اس تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ اس جنگ نے کوئی نیا نہیں بنایا، بلکہ جو حقیقت کافی عرصے سے بن رہی تھی اسے بس سب کے سامنے لا کر رکھ دیا، جیسے پردہ اٹھا دیا ہو۔ یہ ملٹی پولر دنیا پہلے سے ہی تھی، اس جنگ نے بس اس پر مہر لگا دی۔
اور یہ سب ہمیں ایک بہت بنیادی اور شاید سب سے مشکل سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب دنیا میں طاقت کے کئی مراکز ہوں تو پھر اصول کون بنائے گا؟